الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه وخاتم الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولألوف الدرجات كفيلة صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بأرض من الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتن ألا ثم تكون فتن القائد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي إليها فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعيد بسيفه فليدق بحده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان أو كما قال النبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهر
یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من صانت به العصر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا واجب الحترام بزرگوں دوستوں قابل قدر عزیز بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامیوں میں سے 3-4 ہیں حدیثیں جو میں نے پڑھی۔ اللہ کے رسول کے ان ارشادات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اپنی ناقص سمجھ کے مطابق پیغام ہے جو پہنچانا چاہوں گا۔ اللہ کرے صحیح معنوں میں وہ پیغام پہنچا سکوں اور ہم سب کو اللہ جل شانہ اور کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمان کے پہنچنے سمجھنے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ میں عمل کی بھی تو دو یا 3 جمعے ایسے گزر رہے ہیں کہ جن کے خطبے میں عاجز میں قیامت کے کل کی نشانیاں اور فتنوں کے دور فتنوں کے سلسلے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی روشنی میں اپنی پھوٹی ہوئی بولی میں زبان میں کچھ باتیں آ سکتی۔ ایک ہے ایمان اور پھر اس ایمان کے تقاضے اللہ پر ایمان جل وعلا شامل اور ان کے رسولوں پر ایمان و تسلیمات اور قیامت پر ایمان، آسمانی سب کتابوں کے سچے ہونے پر ایمان، اللہ کے سارے رسولوں کے صحیح اور سچے رسول ہونے پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے اور حساب کتاب کے دن کے پر ایمان رکھنے، فرشتوں کو جیسے کہ وہ ہیں ان کو ماننے، یقین کر لینا ان چیزوں پر، وہ گویا کہ ان مجموعے کا نام ہونا۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کو مان لے، اور جب اللہ کوئی بات فرمائے تو اس کو ماننا، اللہ کے ماننے میں وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ وہ فرمائے کہ فرشتوں کو مانو دیا، ان کے رسولوں کو مانو دیا، آمنا و صدقنا، ان کے رسول سچے ہیں، جو رسول فرمائے پھر اس کو مان لو تو آمنا و صدقنا۔ ایمان کے تقاضے ہیں، کوئی ان پڑھ لوگ تو نہیں بیٹھے، تقاضا تو جانتے ہیں۔ مجھے باہر جانے کا کوئی تقاضا ہے، لوگ کہتے ہیں جی میلے میں بیٹھے، میں جی ابھی تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، مجھے کوئی تقاضا ہے۔ سگریٹ نوش زیادہ دیر ایک میلے سے نہیں بیٹھ سکتے تو وہ کہتے ہیں مجھے تقاضا ہے، تو باہر جا کے سگریٹ پی لیتے، حقہ نوش حقہ پی لیتے۔ کسی کو پیشاب پکانے کا تقاضا ہوا تو وہ بیت الخلاء میں چلا گیا۔ تو یہ تقاضے کا نام یعنی ضرورت، حاجت، میری ایک طبیعت میں ایک تقاضا ہے وہ پورا کر۔ ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، جب ایماندار میں چلانے لگ گیا تو پھر میرے ایمان کے تقاضے مجھے پورے کرنے۔ تھوڑے سے وقت میں میرے شیخ، میرے آقا، میرے مربی حضرت شجابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں النور مسجد میں، آج ان کا خطبہ اور بیان ہے۔
مجھے یہ عذر نہ ہوتا کہ میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا. ابھی اجازت کرنے وقت والی بات تو باقی ہے. بیان میں اس لیے کہ میں یہاں خود معذور ہوں. قسمت کی بات ہے. وہ اکثر یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں. تقریباً پورا علاقہ متعلقین و مریدین کا ہے. یہ اصول بھی ہے کہ آدمی خود اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا کرے. ان لوگوں کے پاس آنے جانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. خاموش بیٹھ کے آ جائے پھر بھی فائدہ ہوتا. وہ کچھ نہ کہے پھر بھی فائدہ ہوتا. اور ان سے تعلق توڑنا انتہائی سے سارا. ان سے جڑے رہنے میں بڑا فائدہ ہے، چاہے کچھ سمجھ آئے یا نہ. جڑے رہنے کا مطلب یہ نہیں خدا بچائے غلط پیروں سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط اور صحیح اس کے ساتھ جڑا رہے گا. نہیں، جو یہ لوگ ہیں اسلاف کی یادگار ہیں، متبع سنت ہیں، شریعت کے پابند ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے سے جو ان کے پاس ہے وہی چیز اس کو ملے گی. نا وہ خود شریعت کی جب پابند ہے جسے بھی وہ مل جائے گی. کبھی تھوڑی کبھی زیادہ، کبھی تھوڑی کبھی زیادہ. کیونکہ ہم نشین کا دوسرے پر اثر پڑتا، پاس بیٹھنے والوں پر اثر پڑتا. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اثر کیسے پڑتا ہے پاس بیٹھنے سے؟ تو کوئی پنکھا کر رہا تھا پاس کھڑا. وہ حضرت صاحب کو پنکھا کر رہا تھا. مقصود تو کہ حضرت کو ہوا لگے. تو حضرت نے پوچھ لیا آپ کو ہوا لگ رہی ہے یا مجھے لگ رہی ہے؟ فرمایا وہ تو پنکھا تو مجھے چل رہا ہے کر رہا ہے تو آپ کو کیوں لگ رہی ہے؟ مطلب یہ تھا جب اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں تو پاس بیٹھنے والوں کو بھی حصہ ملتا ہے جتنا اس کا نصیب ہوتا. تو اس لیے اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں چند بات عرض کروں. عقد نکاح ہوا. ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا کہیں جا کے نکاح کیا. اب نکاح میں خود خامد بیوی بالمشابہ بیٹھ کے تیسرے آدمی کی وساطت سے یہ عقد کر لیں. وہ کہے میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا، میں تیرے ساتھ نکاح کرتی ہوں. کہا میں نے تجھے نکاح میں قبول کر لیا. نکاح ہو جاتا ہے. خطبہ سنت گواہ ہونی چاہیے ضرور. ویسے ہی گھر بیٹھ کے دونوں سلام مشورہ کر کے ایک دوسرے کا نکاح جوڑ لیں. نکاح فرض ہے، گواہ فرض ہے. اخبار مقرر کرنا بھی ضروری ہے. بالکل نہ بھی ہو اس وقت دینا پھر بھی ضروری ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جس خاندان کی یہ عورت ہے اس خاندان کی عورتوں کو جتنا حق مار آج کل وہاں مقرر ہو رہا ہے اس کو مار مثل کہتے وہ دینا پڑے. لیکن گواہ ضروری ہے. اب اس نے قبول کر لیا، اس نے اپنا آپ پیش کیا، اس نے قبول کر لیا. باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کیا کہ میں بیٹی قبول کر لیا. اس نے کہا جی میں نے قبول کر لی. جو الفاظ بھی جو پہلے کہنے والا اس کو ایجاب کہتے ہیں، جو دوسرا اس کو قبول کہتے ہیں. وہ اخبار کا تذکرہ نہیں ہوا، لیکن میں کر رہا ہوں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اخبار اس کو ضرور دینا پڑے گا. کتنا اختلاف ہو میں اتنا دیتا ہوں اتنا دیتا ہوں. جس خاندان کی اور جس قوم کی بیٹی ہے وہ اتنا کیوں نہیں اخبار دینا. مار مثل سالسی کے طور پر فیصل ہوگا. اب انہوں نے مکان کا نہیں لکھا، اب تو لکھ لیتے ہیں بیٹی کا نکاح یا لکھتے تو تمہیں دیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائز ہے یا ناجائز. عنوان پر تو مفتی بات کر سکتے ہیں نا. میں کوئی عالم تو نہیں ہوں نا مفتی. یا رشتہ دیتے ہیں. دس مرلے زمین اور پھر ان میں مکان بنا 100 تولے سونا. اتنی کھلا چیز اتنی کھلا چیز اسلام پر لکھ دو تو پھر رشتہ دیتے ہیں. یعنی جیسے آج کل رواج ہے. ان میں کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک صحیح نہیں ہے. بعض اوقات کاروبار ہی کرتے ہیں لوگ،
رشتے داری سے کاروبار چلاتے ہیں. رشتہ اپنی ایک چیرہ کا رشتہ ایک جگہ دیا ہوا تھا، ان سے مال بھی لیا، اتنا لیں گے اتنا لیں گے اتنا لیں گے، وہ لے لیا، ارادہ تھا ہی نہیں کھانا آبادی کا، تو کھانا آباد کیسے ہوتا؟ لڑائی ہو گئی، وہ نہیں گئی. لکھوا لیا تھا پہلے مہینے کا خرچہ، ناجائز طلاق دینے کی صورت میں، طلاق بلا وجہ دینے کی صورت میں 5 لاکھ روپے. سادی زبان کیا دیں، روٹھی منی کا بھی خرچہ، کئی دن آباد رہنے کے بعد اگر بچے ہو گئے تو بچوں کا بھی خرچہ. یہ سارے، یہ تو اب لکھے گئے نا، میں تو ویسے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پہلے زمانے کی ساتھی بات. اب آباد نہیں ہوئے. میرے سامنے ایک واقعہ ہے، عالم تھے، شاید ہمارے مدرسے میں کسی دن پڑھایا بھی ہو، وہ اسی طرح کی شکار ہو گئے. وہ خراب قسم اوباش قسم کے لوگ تھے، نہ تو ان کی بیوی کو بھیجتے تھے، خرچے کا مطالبہ وہ کرتے تھے، دعویٰ کر دیا تھا خرچے کا وہ، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہماری بہن کو آباد نہیں کرو گے تو تمہیں ہم قتل کر دیں گے. اب وہی معاملہ ہوگا جیسے لوگ مذاق کرتے ہیں، جی میرے باپ بیٹا تو موٹے کی سر نکل آیا. اب ان کا 2 موٹے جو سر نکل آیا، بھائی میں ان کے کرا نہ تو دیکھتے ہیں اور طلاق دیں گے تو یہ کر دیں گے. اب ایسی شادیاں خانہ آبادیاں خدا کسی کو بھی نصیب نہ کرے. اس کو شادی خانہ آبادی تو نہیں کہتے میرا. اچھا بعد میں پتہ چلا وہ تو میرے خیال میں مول صاحب کا جنم سال دیکھ کے ہو گئے نا کہ مست. بعد میں پتہ چلا انہوں نے فلاں جگہ بھی نکاح کیا تھا یہی حال کیا، فلاں جگہ بھی نکاح کیا تھا یہی حال کیا، فلاں جگہ بھی نکاح کیا تھا یہی حال کیا. اب یہ بھی پتہ نہیں تو پہلے نکاح تھے یا دوسرے پر تیسرا تیسرے پر چوتھا جڑتے رہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے. اب یہ تو کاروبار ہوا شادی کا. اس سے ہٹ کے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ جب وہ صحیح طریقے سے عقد نکاح ہو گیا، کوئی سادے سیدھے لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہوں گے یہ باتیں مولوی جی ویسے ہی بند کر بنا کے کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں آج اتنا بے سمجھ کوئی نہیں رہا جس کے کانوں میں یہ باتیں نہ پہنچیں. باقی رہا ان باتوں کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے جو بات سمجھانی ہے تو بات سمجھانے کے لیے بہت ساری باتیں کرنی پڑتی ہیں. اب یہ کرنا ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، مجھے یہ بات سمجھانی. لفظ چھوٹے سے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کے کوئی تقاضا نہیں. میں بھی کلمہ پڑھتا ہونا جی مولوی جی اسی کلمہ پڑھے ہوا ہے. میں کہتا ہوں لاکھ شکر کریں جس نے کلمے پڑھنے کی توفیق دے دی. اس سے تو میں بھی انکار نہیں کرتا ہوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن بات اتنی ہے کلمہ یہ بھی تو ہم سے پوچھتا ہے کوئی میرے سے قاضی بھی ہیں کہ نہیں. تو یہ مثال اس لیے میں نے دی. اب وہ واپسی برات آئی اور یہ دلہا صاحب دروازے پر کھڑے ہو کے ڈنڈا لے کے اندر نہیں داخل ہونے دیتے. اور سب نے پوچھا بھلے مالک تیرا نکاح ہو گیا، تیری بیوی ہے. انہوں نے کہا بیوی میری ضرور ہے لیکن میں نے مکان دینے کا وعدہ تو کوئی نہیں کیا. انہوں نے کہا اچھا کوئی مکان دوسرے تیرے بھائی کا تیرے ابو کا کوئی اور دے دیتے ہیں. اچھا پھر وہ پھر چارپائی کا جب سوال ہوا تو دلہن کو چارپائی بھی تو دینی ہے نا جی، بستر بھی. پھر انکار. تو لوگ پوچھنے والوں نے پوچھا بھائی بھلے مالک آدمی تو خرچہ بھی تو تیرے ذمہ ہے نا کہ مکان بھی، کپڑا بھی، بستر بھی. اب کچھ لوگ دیکھتے ہیں سمجھدار پڑھے لکھے، وہ کہتے ہیں اس کو رضائی کی طرح تو اس کی امی نے دے دیا تھا، چارپائی بھی اسی نے دی تھی، وہ تو سارا تو گھر سے لے کے آئی تھی. ٹھیک ہے تو میں مانتا ہوں سارے بھی آپ کے ضلع کی رواج تو نہیں ہے نہیں. بے مائیں انہیں چارپائی بھی دیں اور بستر بھی اٹھا کے دے دیں. اور نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کوئی سنت ہے یا حضور کی سنت ہے نہیں اس طرح کرے. آج بھی سیدۃ النساء
اہل جنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بتاتی ہے کہ ان کے گھر کا پورا اثاثہ ایک مسلح، ایک وضو کا لوٹا، ایک آٹا پیسنے کی چکی. تو اس میں کوئی بستر نہیں ہے تو کوئی خرابی تو نہیں آ گئی. ہم نے اپنا ایک فرضی دین بنایا ہوا ہے، جیسے مرضی سے اس طرح کر لیتے. اب بھی ان کے حجرہ مقدس روضہ اطہر کے پاس والے حجرہ مقدس میں لوگ جھانک جھانک دیتے ہیں کہ جھولا نظر آتا ہے جس میں جھولا دے دیجیے. چکی بھی رکھی ہو جس سے دیکھنے سے ہمیں نفرت آتی چکی کیا ہو. اب تو میرے خیال میں چکی کا نام لیا جائے تو انسانی حقوق کی تلفی کے زیادہ میں آدمی آ جائے گا. بیوی اور چکی، اب تو میرے خیال میں یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ بیوی جی کو سلوار کہے وہ کہنا تو نہیں پہنتی. اس لیے انسانی حقوق تلفیوں کی زیادہ میں آنے سے بچنے کے لیے ہمیں تو بھائی اب یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور یہ ہے بھی بڑا گناہ انسانی حق تلفی، انسانوں کا حق مارنا بڑا گناہ. لیکن حق مارنا گناہ وہ حد تک ہے جہاں تک میرا یا آپ کا تعلق. اگر کوئی کہنے والوں میں سے کوئی کسی کا حق مار لے تو وہاں اس لیے گنجائش ہے کہ مولوی صاحب آپ کیا کسی نے مسئلہ پوچھا، استاد ہی مسئلہ دسیا ہے کھوتی حلال ہے کہ حرام ہے. بولا کہ کھوتی کا حرام ہے تو تھوڑا پوت جلال ہی بچے آ جائے. میرا پتر جلال رچ جلال سے کھوتی کرنا کہیں حلال. یہ بھی کوئی خاص صورتیں ہیں جہاں انسانی عقل بھی بنتی ہے، ورنہ یہاں تو ظلم کے بہتے ہوئے دریاؤں کو بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. جی مکان کہنا، قبل تو میں نے تجھے بیوی ہونے کے ناطے سے قبول کر لیا، مکان بھی قبول کر لیا، بستر بھی قبول کر لیا، چارپائی بھی قبول کر لی. بیمار ہوئے لے کے ذرا دور سے علاج، صبرے گاؤں گزار کے مندر سے نزلہ کھانسی لگی، سردی کی موسم تھی، سہیلیوں نے ساری رات دن بیٹھنے نہیں کیا. 3 راتیں پہلے جب راستے میں کٹی بھی جاری تھی، اب کھانسی نزل آئے. نہیں میں نے علاج کی ذمہ داری سے قبول نہیں کی. علاج کرے اس کی ماں کپڑے دھونے کی کسی نوکر بگاؤ کپڑے تو دھو دے، میں نے یہ بات قبول نہیں کی. میں پوچھتا ہوں یہ نکاح کو تقاضوں کے باہر کی چیزیں یا نکاح کے تقاضے ہیں؟ یہ سب نکاح کے تقاضے ہیں. جب میں نے نکاح کر لیا تو اس کا معنی یہ ہے میں نے تیرے سارے خرچے بھی قبول کر لیے. جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، خدا کو خدا مان لیا، اس کے بعد جو خدا کہتا چلے جائے گا مصطفیٰ کے اوپر مانتے چلے جائیں گے. اسی ماننے کا نام ایمان ہے. ایمان کوئی درخت نہیں ہے جس کو پل لگتے ہیں. میں تو کہنے والا مومن ہائے میرا مقدر، سب چیز کی میں تجدید کرتا ہوں. مجھے جانا ہے بیٹا کل باہر، میرے کپڑے دے کے دھلے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ابا جی 2-3 جوڑے تو دھلے ہوئے نہیں، 4-5 جوڑے میں ساتھ لے جاؤں. دھلوائیں جلدی دھلوائیں، مجھے کل جانا ہے. استری کروائیں، میرے کپڑے استری ہیں کہ نہیں، میرا فلاں ہے کہ نہیں، میرا فلاں ہے کہ نہیں. میں ایک چند دن کے سفر کے لیے کہیں جاتا ہوں تو سارا دھل دھلا کے جاتا ہوں کہ جہاں میں جانے والا ہوں ہوا ہوں کبھی ایمان کسی دھوبی کے پاس دھلوایا ہے میں ایماندار ہوں. میں ایماندار داڑھی میں کھاٹی اس لیے ایماندار ہو گیا ہوں. نہیں ایمان سے میں داڑھی پر نہیں کر رہا، یہ تو اس کی بغیر تو کچھ چارہ نہیں. لیکن بات یہ ہے جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ میں پورے کرتا ہوں کہ نہیں. ایمان کے تو مختلف تقاضے ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں. ان کلمے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورے کرنے کا نام ایمان ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جس ذات کو تم وحدہ لا شریک سمجھتے ہو اور اس کی محبت کو تم ایمان کہتے ہو، اس کے دشمنوں کو بھی تم دشمن کہو.
میں کہتا ہوں وہ تو دشمن نہیں ہے. اب خود فرمائیں میں اپنے محبوب یا دوست کے دشمنوں کو گھر بٹھاؤں, گلے لگا لوں, میرے محبوب اور میرے دوست خوش ہو جائیں گے, بلکہ دوستی بھی خطاط میں پڑ جائے گی کہ یہ کوئی ٹھگ ہے, نمبر 2 آدمی ہے, دوست میرا ہو اور میرے دشمن اس کے گھر پلتے ہو. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو دشمن سمجھے, ان کے دوستوں کو دوست سمجھے. اگر ان کے دوستوں سے دشمنی ہے تو یہ خود پرلے درجے کا دشمن ہے. اگر ان کے دشمنوں کا دوست بنا ہوا تب بھی دشمن ہے, اگر اس کے دوستوں کا دوست بنا ہوا, دشمنوں کا دوستوں کا دشمن بنا ہوا پھر بھی دشمن ہے. یہ ایمان کا تقاضا. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی حاضر ہوئے, بیٹا صحابہ کرام سے منقول ہے, وہ فرماتے ہیں جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو لوگوں کو پینے کی پانی کہاں ہوتے, پیاس جب لگی ہوئی ہو نا تو ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو اور حضور کا چہرہ انور دیکھ لیں تو ہماری پیاس ہوتی. جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اگر بھوک لگی ہوتی تو بھوک بھول جاتی. وہ کیا رحمت تھے کہ ان کی خدمت میں آتے ہی رابط کام لیتے تھے آنے والے. چہرہ انور پر اتنا روب تھا, دیکھنے کی مجال نہیں تھی, اسے دیکھنے کا شوق نہیں. کس کو دیکھنے کا شوق نہیں تھا اور کس کو آج نہیں ہے, لیکن بات یہ تھی عظمت اور بڑائی اتنی تھی کہ دیکھتے ہوئے آنکھیں شرف سے جھک جاتی. معلوم نہیں کیا کہ جھکتی ہوگی, پورا جسم و ساجی زمان کے آدمی رج کے دیکھنے کی توفیق جسے نہیں ہوتی, دیکھ لیا پھر آنکھیں شرم سے جھکتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تو ہم جب اداس ہوتے ہیں, گھر جاتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں آپ کی خدمت میں, زیارت سے بشارت سے مشرف ہوتے ہیں, یہ رادوت دیکھتے ہیں. یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چیز لے جائیں گے ہم بھی چلیں گے. آپ اپنے بہشتی میں ہوں گے, ہم اپنے بہشتی میں. اللہ نے فضل فرمایا تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ جب تک ہم آپ کو دیکھ نہیں لیتے تو ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا. تو جب آپ کہیں ہوں گے ہم کہیں ہوں گے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ دیکھو ایک مہم کتنا بےتاب سوال کرتا ہے, بےتاب ہو کے کہ چلو گزر جائے گی جیسے گزرے گی, لیکن یہاں جب گزارا نہیں ہوتا تو وہاں کیسے گزارا ہو؟ گویا کہ بہت بھی انہیں اچھا نہیں لگتا. جب بہت میں ہو گئے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے دیکھنے کی؟ نہیں, وہ یہ عرض کر رہے تھے میں اپنے بہت میں ہوں گا لیکن آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مجھے دیکھو گے تم میرے ساتھ ہوگی. المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہوتی. تم دور نہیں ہوں گے. باقی دیکھنے کا مسئلہ فرمایا چاند کو دیکھنے اور سورج کو دیکھنے میں تمہیں کتنی دشواری ہوتی ہے, کتنا دور ہے. علوم مطلب کے حساب سے میں جس طرح بھی تم سے دور ہوں گا, لیکن جیسے چاند کو دیکھنے میں تمہیں تکلیف نہیں ہوتی, مجھے دیکھنے میں بھی کوئی بنیاد نہیں. پروانوں کو تو بیچارے جلنے کی خواہش رہتی ہے نا, مرو اور جل جاؤ. المرء مع من احب, یہ میں نے حدیث پڑھی تھی. مجھے ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے نا بھائی, یہ ادھر ادھر سے شکاری جب شکار کرتے ہیں تو ایک طرح سے جال لگاتے ہیں, ایک طرح سے وہ بٹیرا رکھتے ہیں. اب تو بٹیرے رکھنے کی نوبت ہی نہیں ہے. بٹیری کی بولی کیا کہتے ہیں ریڈیو میں, ٹیپ میں, وہ ٹیپ میں بھر لیتے ہیں, وہ ٹیپ رکھ دیتے ہیں, تاتا کرتی رہتی ہے, وہ بٹیرے سمجھتے ہیں یہ میرا بٹیرا, کوئی میرا بھائی ہم جنت آیا. ساری رات تاتا کے بعد کٹے ہو کے سارے جال میں پھنس جاتے ہیں.
ہاں اگر آپ یہ کہیں تو بشر جال لگا کے پھنسا کے دیکھ لے، ہم پھنسنے والے نہیں ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے آپ کا پھنسے، میں تو اپنی طرف سے پھنسانے کی کوشش کروں گا، شکاری ہونے کے ناطے سے میرا تو فرض بنتا ہے۔ پھنسانا کس کے لیے؟ بٹیرا بنا کے ذبح کرنے کے لیے نہیں۔ میرا کام یہ ہے آپ کو پھنساؤں اور جہاں آپ پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکال کے مصطفیٰ کا بلا کر مجھے بھی پھنسا دیں۔ میری نوکری کرے نہ میں یہ بھی نہیں کہتا، میرے جوتے سیدھے کرے میں یہ بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، جتنے میرے سانس ہیں اتنے میرے اچھے گزرے کہ میں نہ کسی رشتے دار کا محتاج رہوں نہ کسی اور کا محتاج، مجھے محتاج نہ ہو۔ یہ بات نہیں ہے۔ محبت کس کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ حشر ہوگا، حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ میری بات نہیں ہے، ان کا فرمان۔ اور دوسری حدیث یہ بھی میں نے پڑھی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے ان جیسا بنا ہوا ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، پہننے میں، کھانے میں، چل طور و اطوار میں جس قوم کے ساتھ اسے مشابہت ہے وہ اسے قوم کا فرق ہے۔ یہ کتنے وعید کی بات ہے۔ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں سنو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے۔ یہ بکا علامہ اقبال معروف۔ تیسری بات یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، جب تک تم میں سے کوئی بھی بڑا ہو یا چھوٹا اس کے دل میں میری محبت پورے عالم سے زیادہ نہیں ہے، اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ محبتیں بکھری ہوئی ہیں، باپ سے بھی، بیٹے سے بھی، بیوی سے بھی، ہمشیرہ سے بھی، دوست سے بھی، تعلقداروں سے بھی، رشتے داروں سے بھی۔ محبت ان کے ساتھ رکھنی ثواب ہے۔ یہاں بات محبت کی نہیں کہ سب محبتیں سے دل سے نکال دو، بات یہ فرمائی کہ ان ساری محبتوں سے میری محبت زیادہ۔ اب یہ ترازو اور پیمانہ کیا ہے؟ وہ پیمانہ شب و روز میرے امتحان ہوتے ہیں۔ جب بیوی کی محبت اور آقا کی محبت کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں پتہ چل جاتا ہے میں کس کا ہوں۔ بات کسی مولوی سے میں پوچھتا ہوں میری محبت زیادہ ہے، بیوی سے زیادہ مجھے محبت، مولوی صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ مولوی صاحب تو آپ بیچارہ مر رہا ہے۔ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، خود پیمانے سے ماپ لے۔ وہ یہ کہتی تھی، وہ یہ فرماتے تھے، میں نے کس کی مانی ہے؟ جس کی محبت زیادہ تھی اسی کی بات۔ اب مفتی سے کیا فتویٰ لیں گے؟ فرمایا جب تک محبت میری سب سے زیادہ نہیں ہوگی ایمان۔ اب ساری محبتیں ان کی اور جن سے محبت ہے وہ کیوں؟ وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ بیوی سے محبت ہے، انہوں نے فرمایا بیوی سے جس کو محبت نہیں، جو بیوی کے حق میں اچھا نہیں وہ تو دنیا میں اچھا ہی نہیں۔ سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا۔ میں تو جو ان کی بات مانتا، جو اولاد پر مہربان نہیں ہے، جس کے دل میں چھوٹوں پر رحم نہیں آتا وہ ہم میں سے نہیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور اپنے بچوں کو پیار کرتا۔ رشتے داروں کے متعلق فرمایا جس نے رشتے داروں سے توڑ کیا کل اللہ میاں رحمت کا رشتہ اسے توڑ دیں گے۔ رحم نے روک یاد کیا تھا یا اللہ آپ نے پیدا تو مجھے کر دیا، رحم جہاں بچہ ہوتا ہے۔ اب میرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، تو یہ قرب اور جوار اور رشتے داری تو نقصان سے ثابت ہوئی۔ آپ نے ہمیں بنا تو دیا ہے، رحم نے کہا مجھے پیدا تو کر دیا ہے۔ حدیث پاک کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے جس نے تجھے توڑ دیا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اب رشتے داروں کے ساتھ بھی سلوک کرنا ہے، اتنے تک رشتے داروں کے ساتھ سلوک کا حکم ہے۔ باتیں ذرا سخت ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، لیکن سارے دوا میٹھے تو نہیں نہ ہوتے۔
باقی راج میں ہم نہیں پئیں گے تو بھائی میں پلانے کے لیے چھوڑا ہوں، میں سنانے کے لیے آیا ہوں، یہ دوا ایسا، یہ دوا ایسی. میرے یہاں جبر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بھائی ڈنڈا ہے میرے پاس. میں تو منت سماجوں سے بات کرتا ہوں. کوڑی دوائی بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی میٹھی بھی ہوتی ہیں، پتہ لگتا ہے پینے سے. اتنے رشتے داروں کے حقوق بتائے کہ ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ کہیں ہمارے سارے ورثے میں بھی نہیں، کہیں پڑوسیوں کے بارے اور رشتے داروں کے بارے بڑے حقوق بتائے. تو ایک نے عرض کیا کہ اللہ اگر وہ سلوک نہ کرتے ہوں تو پھر ہم کیا کریں؟ ارشاد فرمایا سلوک تو رشتے داروں کے ساتھ ہے ہی وہی جو وہ پر سلوک نہیں کرے تم پھر سلوک کرو. اگر وہ اچھا سلوک کرتے تم بھی کرتے ہو تو پھر تو بدلے کا بدلا ہو گیا. رشتے داروں سے اچھا سلوک یہ ہے کہ وہ بس سلوک نہیں کرے تب بھی تم اچھا سلوک کرو. اب ہم میں سے کتنے چن کے نکالو نکلیں گے. بھائی کہتے ہیں جی بھائی اچھا نہیں کرتا میرے ساتھ سلوک. باپ پودوں کے آپ بھائی مجھے تنگ کرتا ہے، بہن کہتی مجھے تنگ کرتی ہے. بھائی کہتے ہیں بہنیں مجھے ستاتی ہیں. ایمان کے تقاضے یہ تو نہیں ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور 2-4 رکعتیں نفلوں کی پڑھ لی اور میں عہدہ برا ہو گیا. نہیں، ایمان کے تقاضے اتنے ہیں چنگویم مسلمانم بلزم چنتانم مشکل آتے لا الہ. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کام جاتا ہوں. کیوں کھانتا ہوں؟ اس لیے کھانتا ہوں کہ مجھے مشکلات لا الہ کا پتہ ہے کہ لا الہ کا گلے میں ہاتھ ڈالنے کے بعد مومن کو کیا کرنا پڑتا ہے. وہ یہ کرنا پڑتا ہے جیسے کسی نے کہا ہے شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے. شہادت کا کہتے ہیں کسی شہید ہونے بندے. الفت تو محبت کی شہادت کا ہے جہاں آتے ہیں محبت والے مرتے ہیں اپنے آپ کو آگے مارتے ہیں بابو کے قدموں میں. شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو میں نے کلمہ پڑھ لیا نہیں، میں آج یہ کر رہا تھا کلمے کے بھائی ٹکاتے. بات ایسی ہے وہ ایک نبینے صاحب تھے تو کھیر آئی، کبھی پتہ نہیں شکل تو نہیں نہ دیکھ سکتا نبینا، تو کبھی نہیں دیکھی ہوگی کبھی نہیں کھائی ہوگی. تو بڑے بڑے لقمے منہ میں ڈالنے لگے، کچھ نکلا کچھ چبایا کچھ ویسے نکلنے کی کوشش کی تو وہ قدرت خدا بندی ہو ایک لقمہ پھنس گیا. نگلتے نگلتے نگلا نہیں گیا، پھنس گیا. تو کسی نے کہا جی آپ کے نکالتے باہر. انہوں نے کہا بھائی نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے، نہ تو نگلا جاتا ہے نہ اگلا جاتا ہے، میں کیا کروں. کچھ باتیں ایسی ہیں میں انہیں نگل بھی نہیں سکتا ہوں لیکن کہوں تو اگل بھی نہیں سکتا، میری مجبوری. لیکن قبر کے آنے والے دن کے لیے اگر سوچا جائے تو پھر ساری چیزیں مشکل سے مشکل کو آسان سمجھ کے آدمی اس مشکل کا کوئی تداوا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سوچ دے کہ ہماری آفت اچھی. محبت تب مکمل ہوگی جس کا نام ایمان ہے جب دشمنوں سے نفرت ہوگی. محبت تب مکمل ہوگی جب دوستوں سے محبت ہوگی. پھر دوست خوش ہوگا میرے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے اور میرے دوستوں کو دوست کہتا ہے. اب کسی تھوڑے سے معیار کو دیکھیں ہم ان کے دوستوں کو کتنا دوست سمجھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے کتنی ہماری دوستی. لوگ بیان کرتے ہیں ایمان ایمان ایمان. میں سوچتا رہتا ہوں ایمان ضائع ہونے سے بچنے کی کون کون سی چیزیں جس سے ایمان بچا جائے. ایک پیسے تو کما لیے یہ پیسے پیسے اور یہ نہیں سوچا دکان بند کر کے شام کو میں 2 لاکھ روپیہ لے کے جو نکلوں گا کوئی بچانے کی تدبیر نہیں ہے کہ یہ کمانے کی ذمہ داری میں بات داخل نہیں. کہ میں کماتا ہوں تو شام کو گھر کیا لے جاتے ہیں؟ وہ جی وہ تو رات میں بھی ڈاکے ہوتے ہی ہیں. کل لے گیا تو ڈاکو نے ڈاکہ مارا تو میرے پیسے لوٹ لیے. ہمارے ایک دوست ہے جنگ صدر میں جنگ کی تھی ان کا گھر ہے. جنگ صدر سے جب شام کو دکان بند کر کے جانے لگے ڈاکوں کے حساب سے ان کے پاس پیسے تھے.
راستے میں جنگ سیٹی کے پاس سے کچھ تھوڑی سی جاریاں جوڑیاں آتی ہیں ایک دو سڑکوں پر، وہاں کھڑے تھے، انہوں نے پکڑ لی، پیسے لے لیے جا مال صاحب سے بڑے، انہوں نے پیسوں کا نام بھی نہیں لینا تھا، جان چھوٹی، مجھے تو نہیں نہ مارا، لیکن میں کم عقل کی بات سوچنے کی زحمت گوارا کریں، میں یہ نہیں کہتا ایمان نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نیکی سے کوئی فائدہ نہیں، اور میں یہ شور مچاتا ہوں نیکی اور ایمان کے بچانے کی فکر کیوں نہیں؟ یہ متعلق دوپہر کی بات تو نہیں ہے۔ جب میں صبح سے لے کر شام تک کماتا ہوں، نوکروں کی محنتیں کرتا ہوں، یوں کریں یوں کریں یوں کریں، اور شام تک وہ پوری پونجی بچانے کی غور کیوں نہیں کرتا ہوں کہ مجھے کس راستے سے جانا چاہیے جس راستے سے میری پونجی کو اٹھانا لے۔ صبح سے لے کر شام تک ایمان نماز تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن بات اتنی پوچھنے کی میں سمت آپ کو دیتا ہوں اور میں تو صافی کرتا ہوں کہ ان کے بچانے کے بارے میں کبھی سوچتا ہے کہ کیسے بچے۔ یہی ہے میرے آقا کو فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں سے پہلے پہلے جلدی جلدی نیکیاں کر لو، جلدی جلدی۔ وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ادھر انتہائی گہرا اندھیرا، ادھر کچھ تھوڑی سی روشنی، ٹکڑے اس طرح بند کر جاتے ہیں۔ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، یہ میرے گھر کی بات نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام کو لیٹے گا تو کافر۔ اب اس کی بات کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، کسی کلمے کی رد کی ضرورت ہے۔ اب اس تفصیل میں اگر جائیں کہ کس کس چیز سے ایمان برباد ہوتا ہے تو میری سمجھ وہاں تک پہنچتی ہے، صبح سے لے کر شام تک حتیٰ یا کہ اگر یقین اس ذات مقدس کو فرمایا جائے جس کے پاؤں جبریل چھوٹتا ہے، حتیٰ یا کہ اگر یقین میرے بابو نے رات سے پک کے رہنے کے لیے موت کی انتظار کرے، موت جب تک نہیں آتی پھر رات سے تمہیں پکا رہنا ہو۔ اور میں صبح مومن تھا، شام کو کافر۔ میں تھوڑی سی حالات حاضرہ کی روشنی رکھ کروں گا تاکہ آپ بھی سوچ لیں، میں بھی سوچوں کہ ان حالات میں یہ بات میرے سے اوپر سچی تو نہیں آ گئی۔ میں صبح تو اٹھا تھا تو مومن تھا، شام کو آخر کوئی سوچ رہے تو ہے نا، میں جو لوٹ گیا ہوں تو مجھے یہ تو ہونا چاہیے کون لوٹ کے لے گئے تھی، وہ تو جی نہیں تو نکاح پوچھتے، اب نکاح پوچھوں کو کون پکڑے، لیکن یہ ایمان کے لوٹنے والا میرا دشمن نکاح پوچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتوب مبین تمہارا کھلا دشمن، اس کو تم چاہو کہ جدھر دیکھو تمہیں نظر آئے گا دشمن کرتے ہوئے، یہ کوئی نکاح پوچھ تمہارا دشمن نہیں ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اب یہ حفاظت کی بات صحیح ہے، ہونی چاہیے نا جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب کرے ایمان اور ایمان کو محفوظ فرمائے، اور یوں پڑا بھی کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ، تھوڑے دیر تو کچھ معمولی سے درست کریں گا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ جل شانہ نے خود رہنمائی فرمائی، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا یاد، مجھ سے یوں کہا کرو، تعلیم دی مجھ سے یوں کہا کرو، یا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر جب ہم ایمان نصیب کیا، بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اور اپنی طرف سے رحمت عنایت فرما اور ہم پر رحمت و نوازش فرما تاکہ ہم لوٹ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا نشاندہیاں فرمائی ہیں کہ یہ بھی لٹ جانے کا موڑ ہے، لٹ جانے، یہ موڑ بھی لٹ جانے کا ہے۔ حالات حاضرہ کے مطابق مجھے تو عرض کرنا ہے کہ حالات حاضرہ اور موجودہ حالات میں لوٹ جانے کے مواقع ہمارے ذہن میں تو رہنے چاہیے، یہاں لوٹ تو نہیں گیا، لوٹ تو نہیں گیا، ادھر یہ فرمان بھی سامنے رکھنا چاہیے، صبح صحیح سلامت تھا، شام کو لوٹ گیا، شام کو صحیح سیا تھا، صبح کو لوٹ گیا۔
یہ سامنے رکھ کے اور پھر ہمیں سوچنا ہے کہ کس کس چیز سے کس موڑ سے آدمی رک جاتا ہے. اور میں کوئی بات اپنی طرف سے ایسی نہیں کہوں گا. ارشاد گرامی ہے من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے کوئی مولوی جی نہیں، پیر صاحب نہیں، کون کوئی تم میں سے دیکھے میرے نافرمان کو نافرمانی کرتے ہوئے، من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے کھائی نہ کر. ہاتھ سے گندا تو میں نہیں کہتا ہوں، گندا تو اس کا علاج نہیں ہے. یہ میرے آقا کے فرمان کی فکری، میرے آقا کی زندگی اپنی ہے نا جی، حیات زندگی تو روکنے کے لیے ڈنڈا استعمال کرتے تھے ہمیشہ. ہاتھ سے ہے وہ تیرا بیٹا ہے، وہ تیری بیٹی ہے، وہ تیری بیوی ہے، تیرا نوکر ہے. اللہ نے اس پر تجھے قدرت کی ہے، تیرا ہاتھ اونچا اس کا نیچے. اس کو بھائی یعنی وہ قوت استعمال کرو اپنے بڑے ہونے کی، استاد ہونے کی، شاگرد ہونے، اپنا پیر ہونے کی. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یوں نہیں کہہ سکتا ہوں، میری وہاں دال نہیں گلتی. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر کا مطلب زبان سے تو اسے کہہ دو بھائی اچھا نہ، وہ بھی محبت پیار سے آتی ہے. سختی کام نہیں دیتی ہے، سختی سے نتیجہ اچھا نہیں بنا. ہاں جتنے سختی کرنا جائز ہے، بیٹے کو سختی سے بھی سمجھا سکتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے 10 سال کا ہو جائے تو دماغ کی نماز پڑھاؤ، مطلب 70 ماروں گا تو تھوڑی نماز نہ پڑھی. 7 سال کا ہو تو لے جاؤ مسجد میں، جاؤ بچہ سے پڑھاؤ. 10 سال کا ہوگا تو پھر جب مارو بھی گئی. لیکن اس تو رحمت للعالمین کہ یہ فرمان آج کی دنیا سے اس انسانی حقوق کی عقل فطر بھی معقول کرے گی. ہاں بڑی عقل کی ہوئی. بلکہ یہ حقوق کی ادائیگی ہے، بچوں کو بندہ بنانا، یہ ماں باپ کو ذمہ ہے. ان کو آدمیت سکھائے، انسانیت سکھائے، شرافت کے ضوابط اصول انہیں سکھائے، انہیں اچھے راستے پر لگائے. اگر آپ کی طاقت نہیں، معذور ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، مجھے طاقت نہیں، تو دیکھو میں یہ بہانہ بنا رہا ہوں، یہ میری طاقت ہی نہیں، کیونکہ بہانے وہاں تو نہیں چلتے. میں بہانہ بنا لوں بس میں مسجد اتنا ہوا کرتا لت میں پیڑ ہے. ہاں جی حضور لت میں جو پیڑ ہے کہ مسجد اتنا آ کر دکان تو کیوں پڑ گئے، لت کی پیڑ کی ہو جائے گی. میری مول صاحب پوچھے بھائی آج تو مسجد کوئی نہ آیا ہے، میری ٹانگ میں پیڑ آئی، دکان سے بیٹھے بول پوچھو نے وہ پھر گھروں میں پیتا ہی میں ٹانگ میں پیڑ ہے تو دکان پہ آ جاتا ہے. کسی کو بہانا کہتے ہیں، وہاں بہانے نہیں چلتے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی میں روک نہیں سکتا ہوں، تو فرمایا دل سے روکو. اب دل سے روکنے کا کیا مطلب؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ہاتھ سے روکنے کی، اس منکر کو مٹانے کی طاقت نہیں تو مجھے دل سے مٹانا. کیا مطلب؟ اب دل سے پھوکے مار کے دل سے مٹانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی، دل کی طرف توجہ کرتے ہیں، دل کو اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، دل کو سوالی بناتے ہیں، اور دل سوال کرتا ہے یا اللہ تیری رحمت کے تقاضے یہ تو نہیں ہے تو مجھے، لیکن تو اسے بات کر. دل و زبان سے کہتے ہیں یہ کسی کے پاس ہنر فن ہو حکمت ہو تو یہ کرے، لیکن جو مشہور مفہوم ہے اس کا وہ یہ ہے دل سے بیزار ہو، اس کی برائی کو دل سے پسند نہ کر. اور خیر ہم یہ جانے چوہر جو ہوئے ایک منع بھی نہ کیتا تجھے چوہر ہو جابت کی، برائی کو دل سے برا سمجھنا یہ روکنا.
ایک قسم کا روکنا ہے کہ تو اس کو نہیں روک سکتا تو اس کی برائی میں شریک ہونے کو اپنے آپ کو تو روک لے. ٹھیک آتا پہ ٹھیک آتا پہ تو ٹھیک کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہاتھ سے روکتا ہوں نہ زبان سے روکتا ہوں, دل بھی میرا اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو پھر میں نے تائید کی کہ روکا. جب ابے جی کو ناراض دیکھ کے خاموش دیکھ کے بیٹا دیکھے گا تو ابا جی میری فلانی بات کرنا راضی کو, تو میرے دل کے ملال میں اس کے دل کو موڑا ہے کہ نہیں موڑا. فرمایا کم از کم زبان ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو دل سے روکو. کیا مطلب دل میں اس سے نفرت پیدا کرو کہ یہ بات پسند نہیں ہے, مجھے پسند نہیں ہے. اس کی برائی میں اپنے آپ کو شامل کرنے سے تو کم از کم اپنے آپ کو روک لو. وزالے کا اللہ الایمان, یہ انتہائی کمزور ترین ایمان ہے, اس کے بعد ایمان نہیں رہتا. اب میں نے یاد کیا تھا نا کہ ایمان کو نقصان دینے والی باتوں کے بارے میں عرض کروں کہ وہ چیزیں بھی تو ہیں نا بھائی جن سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. اور بھائی میں عرض کرا آج کل صوفی ہو تو آدم کے عقل کوئی نہ ہو. آج کل تو صوفی ہوتا ہے نا جی کب کی سجنے ہاں بھائی ہاں میں کیا کسی صوفی کیتا ہوں جہاں بے وقوفی کا کام ہو آدم کے کسی صوفی کیتا ہوں. اور معاف کرا کے میں منت سے کرتا ہوں, پہلے یہ سانو بے وقوف آتے لوگ. میں آپ حضرات کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے ہٹتے ہوئے ڈنڈا لے جائے, یہاں دکانوں پہ ڈنڈے پڑے ہوتے ہیں. وہ ڈنڈے ہوتے ہیں کس کے لیے؟ کوئی محلے کوئی کوہاڑ کے ڈنڈے پاؤن واسطے پہ ہوتا ہے. وہ تو یہ ستھرا جائے تو ڈنڈا لا جائے تو ڈنڈا چلائے. میں یہ گل نہیں پہ کرتا, میں نہیں کیا کرتا. وہ کوئی سیدھا کر لا کوئی فوٹ پہ انہوں بابا میں اس کے سنیا گیا سلطیف کو یہ ڈنڈا ہے. میں بار بار کہوں گا اور پھر کہوں گا راہ راست کی طرف بلانے سے محمد مصطفیٰ کے سوا اور کوئی نمونہ نہیں, اس سے بڑا اور کوئی نمونہ نہیں. موسیٰ کلیم کو مثال پیش کرے اللہ کے رسول ہے, وقت کے تقاضے اسی طرح تھے جس طرح انہوں نے بلایا, فلانے نے اس طرح بلایا وقت کے تقاضے تھے, لیکن وقت کے تقاضے کے مطابق وہ ڈلتے رہے. میرے محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وقت ان کے قدموں میں ڈلتا ہے, کسی کے قدم میں نہیں چلے. یہ نہیں بلکہ ان کی شان کریمی یہ ہے کہ جیسے انسانیت کی فطرت ہے, ان کی ہر ادا فطرت غیر مطابق ہے. اس فطرت پر جا کے ڈالتے ہیں ہاتھ کہ تیری فطرت کیا تھی, تو کر کیا رہا. مثالیں موجود ہے اس بات میں. ایک آدمی نے توبہ کی, توبہ میں زنا سے بھی توبہ کا لفظ آیا تو اب چلنے میں یاد اللہ مجھے زنا سے توبہ سے معافی لا. یہ ایک بات سے چھوڑ دیجیے, ڈنڈا نہیں استعمال کیا. لیکن ان کی خدمت میں جو آتا تھا وہ تو پہلی نظر میں رنگ ہو جاتا تھا. توبہ ہو. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری مجبوری تجھے مجبور کرے تو اپنی ماں سے جنا کر لیا, منہ کالا کرنا ہے نا, ماں سے پھر اب سیرت سے تجھے یاد دیتا ہوں بہن سے. انہوں نے پھر بھی توبہ کی. تو یہ ہے این فطرت کو جھنجھوڑ کے اسے بیدار کیا. تیری فطرت جب یہ ہے کہ تو ماں کی اس بےزتی برداشت نہیں کر سکتا تو تیری فطرت کیوں جل گئی ہے کہ دوسرے کی ماں کو اپنی ماں نہیں سمجھتا. ماں سے تو بدسلوکی یہ ناروا بات جائز نہیں. جب ماں سے جائز نہیں تو وہ جس کی ماں تھی وہ تیری ماں نہیں ہے. یہ تھی میری اصل صداقت و فطرت کہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والی بہن میری بہن تھی اور دنیا کے کسی گوشے میں بسنے والی میری بیٹی تھی اور دنیا کے کسی حصے میں رہنے والی میری ماں تھی. ماں کے قدموں کی لاج میرا فرض تھا اور بہن کے دوپٹے کا خیال میری ذمہ داری میں داخل تھا اور بیٹی کی عزت آبرو میری جان سے زیادہ پیاری تھی. یہ میری فطرت تھی. اب جب فطرت نہیں رہی تو اب میں کیا کروں. فطرت کے تقاضوں کے مطابق فرماتے تھے جو فرماتے. اور یہ کیا فرمایا مومن صفائی بھائی المومن کا
کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن ایسے ہیں جیسے بنیاد کی دیوار ہے نا، اس کی بنیاد کی اینٹیں ہوتی ہیں، ایک اینٹ دوسرے سے جڑی، تیسری چوتھے سے جڑتی اتنی بڑی بلڈنگ کو سہارا دے کے کھڑے ہیں۔ تم ایک ہی بنیاد کے مختلف پتھر ہو، نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہو، ایمان کے رشتے نے تمہیں ایک دوسرے میں پرو دیا ہے، اس کے بعد تیرے ساتھ والے کو تکلیف ہوگی تو یوں سمجھنا مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ فرمایا جسم میں جہاں تکلیف ہوتی ہے، ایک جسم سمجھو سارے دنیا ایک جسم ہے، وجود کے جیسے حصے میں تکلیف ہوتی ہے، دوسرا حصہ بے خوابی اور رونے پیٹنے میں اس کا ساتھ دیتا، ناخن میں درد ہے، نیند آنکھ کو نہیں آتی، آنکھ میں نیندیں سوتی ہیں نا بھائی، آنکھ سے سوتی ہے نا نیند میں، آنکھ سوئی اور سب کچھ ہو گیا، وہ بیدار ہے۔ کوئی پوچھے آنکھ سے وہ تو اتنی چاہیوں کی مالک اور اتنی بڑی عزت کی مالک، تجھے ایک چھوٹی انگلی کے ناخن پر اتنا رونا کیوں آتا ہے؟ وہ کہے کہ میرا حصہ ہے، میرا رونا اس پر فرض ہے۔ اپنے لیے تو آنسو بہاتی تو ناخن کی انگلی کی زخم پر کیوں آنسو بہاتی ہے؟ وہ یہی کہے کہ وہ میرا ایک حصہ ہے، اس کے دکھ کو میں اپنا دکھ سمجھتی ہوں، میں رونے کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں۔ کہ میرے آقا نے مثال کی صلی اللہ کہ پوری دنیا کے لوگ ایک بندے کی طرح سمجھو، جہاں کسی کو تکلیف ہوگی یوں سمجھو کہ وہ تکلیف مجھے ہے، میں تک کے مارے منہ سے کچھ نکال نہیں سکتا ہوں، پھر تو رہوں گا۔ کسی کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے سے جیسا وہ ہے ویسا میں ہوں، کوئی قوم، کوئی فاسق، کوئی فاجر، خدا کی نافرمان کوئی قوم، اگر ان سے میری مشابہت ہے تو مجھے سمجھنا چاہیے کل کے میرا حشر انہیں کے ساتھ نہ ہو جائے، تو ایمان کے رخصت ہوگا تو سب حشر ان کے ساتھ ہوگا، تو ایمان کے ساتھ اتر لے جائیں گے مجھے، خطرہ ہے کہ کہیں ایمان میرا رخصت ہوا، اس لیے غلط دوسری قوموں سے مشابہت نہ کرے، ان جیسا بننے کی کوشش نہ کرے، اگر ہمت ہو سکتی ہے ان جیسا بنے اور ان جیسے قدم و اطوار اختیار کریں جن کے قدموں کی خاص خود تو اللہ میاں قدموں کے ساتھ اسے جان سکتے، اس کی مشابہت کیوں نہیں اچھی لگتی؟ جہاں سے لعنت پھٹکار آتی ہے یہ جیسے بنانے میں خود کی توحید بنانے میں، یہ شاباش کے کام ہے اور وہ کس کے کام ہے؟ میرا کتنا دیش پھر گیا دوسرے راستے پر چل نکلا، اور یہ شخص وہی ذہن میں رکھیں، المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا کل، تو پھر ایمان کے خطرے میں پڑے گا تو کب اٹھے گا ان کے ساتھ؟ اب میرے ایک نوکر اور خادم ہونے کی حیثیت سے میں بالکل بے تکلف کہتا ہوں، ذرا بھر مجھے یہ فخر نہیں کہ میں مولوی یا کچھ ہوں، میں ایک مومن کی جسم کی مٹی کو بھی اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل یہ بخشا ہوا ہو اور اللہ نے پاؤں کی مٹی کو کبھی احترام کریں اور بگڑے ہوئے کل سے لے جا کتے کو کہیں اور، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، نہ پیر ہونے پر فخر ہے، نہ کوئی اچھے ہونے پر فخر ہے، نہ ہی اللہ مجھے فخر میں لے جائے، نہ ہی میری گھر سے ٹوٹے اور توڑے، میں معلوم چاہتا ہوں مجھے خاتم بنا کے رکھے، اور جو تم جیوں خاتم رہوں اور مروں تو آپ کی خدمت کو کر سکتے۔ اب مشابہت بھی ایمان سے خارج کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، اور دوسروں سے محبت بھی، اس ناطے سے اگر کوئی دوسری قوموں کی اداؤں کو پسند کرتا ہے مصطفیٰ کی ادا کے مقابلے میں تو اسے آج ہی سے سوچنا شروع کر دینا چاہیے، یہ ادا ان کی ہے مصطفیٰ کی نہیں، لہذا میں تھوڑا سا راستہ بدلتا ہوں، راستہ بدلنے کا ارادہ آپ کریں گے، کھول وہ دیں گے راستہ۔ ایمان کے خطرے کی ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، میری سمجھ میں یہ بھی خطرناک بات ہے، جو بات اخباروں میں آئی میں نے تو نہیں لکھی، اخباروں میں جو باتیں چھپتی ہیں بہت ساری غلط ہوتی ہیں، کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں۔
لیکن یہ بات نہیں کہ جو اخبار میں بات کرتے ہو سب غلط نہیں. اخباروں میں جو بات چھپتی ہے وہ پڑھنے کے لیے چھپتی ہیں اور لوگ پڑھنے والے انہیں پڑھتے ہیں. اب اگر کسی اخبار کی سرخی سے میں نے کچھ عکس کیا یا میں نے پڑھ لیا تو میں قصوروار ہو گیا ہوں, کیونکہ اخبار میں لکھا ہوا کیوں تم نے پڑھا. جب آزادی خیال کی آزادی ہے, کوئی خیال ظاہر کر سکتا ہے, تو کیا اس خیال کو میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں؟ اب میں وہ کلیجہ کہاں سے لے آؤں؟ اس کلیجے کی موجودگی میں اپنی زبان سے یہ بات نکالتا ہوں. اخباروں میں رسالوں میں چھپی 2 خط. عراق کی ایک خاتون کا خط چھپا ہے, ان کا نام فاطمہ. عراق کی ایک خاتون کا خط چھپا ہے, اس کا نام نور بی بی ہے. نور فاطمہ کہتی ہیں عربی میں خط اور عربی اخبارات میں چھپا, پھر یہاں پاکستان میں اردو اخبارات میں چھپا کہ میں اپنے بھائیوں کو خط لکھ رہی ہوں. اس سے بہتر یہ تھا جب تم ان کو مارتے دشمنوں کو ہمیں ساتھ مار دیتے تو بہتر تھا. ہم اس زندگی کو موت سے بدتر سمجھتے ہیں. ہماری زندگی یہ ہے, پیٹ خالی ہے اور بدن ننگے ہیں. جیل سے لکھ رہی خط. وہ خاتون لکھتی ہے کہ یہودی خنزیر 9 مرتبہ روزانہ میرے ساتھ بس پہ لکھتے ہیں, منہ پر پھونکتے ہیں, ٹوٹے مارتے ہیں. میں ہاتھ باندھ کر کروں گا, میں کوئی سیاسی آدمی نے مجھے سیاست کا پتا. آپ کی بہنیں ہوئی, میری بھی بہنیں. یہی بات کیا کرتی تھی, میری یا آپ کی بہن میں سے کسی کے متعلقہ ہو تو میں اپنے کلیجے سے پوچھوں تو کچھ میرا حل کیا. باقی رہا اگر کوئی یہ کہے, ایک تھے ہمارے علاقے میں, تو میں نے نہیں بلکہ لوگوں نے کہا اب اپنی بیٹی کو خیالت کیا کرے, انہیں اچھی بات نصیحت دیں, اچھی نصیحت کرے, انہیں شرم و حیا میں رہے. استغفر اللہ کی بات کہنے کی نہیں تھی, وہ کہنے لگی یہ بھی جانے کو ڈسن والی کیا ہے, جو کوئی ایسا بدبخت ہو میں اس کا نام نہیں لیتا, میں اس کا نام نہیں لیتا. میں اس سے پوچھوں گا جس کی انسانی عقل بھی اس کی کھوپڑی میں ہو اور دل بھی کسی انسان کا ہو, دور کا نہ ہو. کوئی ہماری فریاد کو پہنچ سکتا, ہم کس سے فریاد کریں؟ اور دوسری اسی طرح کا 2 لاکھ 10 لاکھ خط لکھتے ہیں. میں شروع کس سے بات کروں؟ ہو کے پیٹ سے کروں؟ وہ جو میں ننگے بدن سے بات شروع کروں, میں ننگی ہوں. میں ان کے ظلم ستم کی بات کروں کہ مجھ پر اتنے ظلم ہوتے ہیں. میرے ساتھ رہنے والی 11 باکرا اور خواری بچیوں کا یہ حال ہے. ان کے یہاں بت بھی لگتے ہیں بندوق کے, اور سینے پر بھی لگتے ہیں, منہ پر تھوکا بھی جاتا ہے. ان میں سے بہت ساری بچیاں اپنی عزت و ناموس کی بربادی کو دیکھ کر دیواروں میں ٹکرے مار مار کے خودکشی کر دی. یہ دنیا میں کل میں پڑنے والی بہن مجھے کہہ رہی ہے, کوئی اور کہہ رہا میں نماز پڑھنا, اچھا جی میں جانے وقت ہی لینا اسے بنانے پاس دلے لگ گئی. دیر کب لگایا میں یہ نہیں کہتا, گجر بھی پڑے میں نہیں کہتا. اب یہ ہے کہ اس برائی کو میں روک سکتا ہوں میرے ہاتھ والی کو, ٹھیک ہے. اس برائی کو میں زبان سے روک سکتا ہوں, زبان بدھی سے نکالیں کہ تم یہ کیوں کہتے ہو. یہ سب روشن خیالی کے خلاف ہے. اب کون سی بات باقی رہ گئی ہے؟ ایک میرا دل میری چھاتی میں رہ گیا ہے. وہ دل بھی اگر خنزیر کتے میں نہ بدل چکا ہو تو مجھے دل میں بھی یہ ضرور کہنا چاہیے رات کی تاریخ میں اٹھ کے یا اللہ میری بہن کی تو بدل کر. اگر میں یہ بھی نہیں کہتا تو مجھے بتا دیں ایمان کس خانے میں رکھا ہوا ہے, سزوگڑی میں بند کر کے. میں تصویر پڑھتا ہوں, میں قرآن پڑھتا ہوں, میں حضرت ہوں, میں پیر ہوں, میں فلانا. میری بات جھوٹی ہے تو میرے منہ پر مارے. میں آپ کو منوانے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کو دل اپنے درد مند دل کی بات آپ کے دل تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. نہ میں بڑا بننے کے لیے کی ہے کہ میری شہرت ہو جائے گی تو لوگ میرے پاس زیادہ آئیں گے, جمعے پڑیں گے. مجھے ان باتوں کی ضرورت ہی نہیں, میں تو جمعہ چھوڑ غلط بیٹھ جاؤں گا.
بات یہ ہے اگر اس مرنے پر بھی پڑھنے اور سننے کے بعد بھی میں اس منکر اور بے حیائی کے بارے اپنے دل میں بھی اتنی بات نہیں پیدا کر سکتا مجھے پسند نہیں، ہائے مجھے پسند نہیں، آئے میں کیا کروں میری بات حجاج بن یوسف کی طرح کہ اپنے جگرات بھائی یا بھتیجے لگتے تھے قاسم، محمد بن قاسم کو دیکھتے ہیں اور دریائے فرات کے کنارے پر دیکھتے ہیں جس بیٹی نے یہ خط لکھا تھا میں ایک مسلمان بیٹی ہوں اور ہندو کے ظلم و ستم سے دو چار ہوں، تو انہوں نے کہا تھا میں محمد بن قاسم کو میں نے دیکھ لیا اور یہ دریائے فرات کے کنارے پر پھرتا تھا، رات کو کہتا تھا بیٹی صبر کرو میں نے محمد بن قاسم کو بھیج دیا یار ہم وہاں کچھ نہیں بھیج سکتے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں خدا کو بھی نہیں کہہ سکتے یا اللہ تو ہمیں معاف کر، اگر دل میں بھی یہ بات نہیں آتی تو پھر اپنے ایمان کی تلاش کریں کہیں نکل ہی نہ گیا ہو یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، ایسی حالت نہ ہو گئی ہو میرا درد تھا میں نے ظاہر کیا، اللہ میں کسی کو کچھ کہتا ہوں برا نہ بھلا کہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایمان کی دولت جو ہمیں نصیب ہوئی تھی کہیں میری بیٹی کی آنکھوں میں نہ رک جائے، اس لیے ان کے لیے ہاتھ پھیلا کے اور یہ ایک نہیں پتہ نہیں کہ سینکڑوں ہوگی جن کی داستانیں کسی تک نہیں پہنچتی ہیں، اس لیے یہ ایسا وقت نہیں جیسے سالن پکے دیا پکے اے کیوں نہیں پکایا حاجی نے گوشت کیوں نہیں پکایا، میں زبان کی چکارے لیتا ہوں یہ کیوں نہیں پکایا یہ کیوں نہیں پکایا، اور جن کے لقمہ نکلنے کو نصیب نہیں ہوتا یہ چکھانے والی زبان کو کبھی یہ تو کہہ دیا کرو کہ تم چپ کرو، وہ بھی تو ہے جن کو لقمہ نہیں ملتا۔ میں آپ کو درد کی بات بتاؤں گا، خوشی کی باتیں لارے کی باتیں دوسرے بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا ذكر حازم من لذات الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم گرامی جو پڑھا ہے اس کا مفہوم ہے کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو، حازم اللذات لذتوں کو وہ مٹا دینے والی کو زیادہ یاد کیا کرو۔ وہ کیا ہے سب سمایا ہوا والموت، موت یاد ہو تو لذتیں یاد نہیں رہتی، لذتیں لمبی امیدوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جب کسی کو موت یاد ہو تو لمبی امیدیں تو ختم ہو گئی، شام ہوگی مرغا پکائیں گے پھر بیٹھ کے کھائیں گے پھر اوپر سے 7 اپ پیئیں گے پھر لذت اندوز ہوں گے، پھر بھینس کا دودھ اور دودھ پتی بنا کے پیئیں گے، پھر یہ کریں گے، یہ سال آدمی نماز اور اس ماحول میں صبح سے شام بنائے اور شام سے صبح گزارے۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے، ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنی اللہ اس کے رسول کی باتیں یقینی نظر آئیں گی، وہ مضبوط ہوتا ہے تعلق سے، کوئی بات ہو رہا تعلق نہیں ہوتا، ان سے تمہارا تعلق ہے بلانے سے، مضبوط مراسم سفارش کرو گے میرے بیٹے کی برات نہیں لگتی نہیں، جو ہمارے ان کے ساتھ ہمارے کوئی تعلق نہیں، تعلق ہوں تو پھر دوسری باتیں ہوتی ہیں، میں اس کو کہہ بھی سکتا ہوں، میں اس سے بنوا بھی سکتا ہوں، میں اس کو اپنی درد کی داستان سنا بھی سکتا ہوں، سب کچھ تعلق ہی نہیں۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق ہی نہیں تو اللہ کی باتیں ہمیں ذہن میں کیوں کیسے آئیں گے، وہ پکڑیں گے پوچھیں گے یہ کریں گے وہ کریں،
سارا کھیل تماشا موت کو بلا دینے اور خدا کو بلا دینے کے نتیجے میں ہی بنا۔ تصوف کی لائن میں تو یہ باتیں سیکھی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں۔ میرے طویل سے اتنوں کو فائدہ ہو گیا، میرے پھوکے سے اتنے زندہ ہو گئے، فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں سے یہ ہو گیا۔ نہیں، اس راستے میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات نافرمانوں سے بھی کام لے لیتے ہیں، ان کو وہ بندہ پسند نہیں، لیکن ایسا اچھا اس کو استدراج کہتے ہیں، اس کو مہلت دیے، ڈیل دیے، لمبی رسی کی ہے تاکہ وہ دیکھے کیا کیتا ہے کام، میں جڑا کیتا ہے میں کیتا۔ یہ اصل میں استدراج ہوتا ہے۔ ولایت کی وہ بات معتبر اور قبول ہے جو سنت کی اتباع کے بعد نصیب ہو، کہ یہ نصیب نہ بھی ہو کوئی کرامت ہو کوئی بات نہیں، ان کی رضا تو نصیب ہو جائے گی۔ معاف کیجیے نام لینا تو ہے، تو ایسے خبیث کا جس سے اللہ کے پیارے دین نے پناہ مانگی، دجال۔ میں پوچھتا ہوں، وہ کہے گا میں خدا ہوں، تو ایمان پکا کافر ہوگا، لیکن مردہ زندہ کرے گا نا، اس پر خدا راضی ہے، مردہ زندہ کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کو اٹھائے گا، قوم بے اذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جاؤ۔ یہ ساری کچھ خدا کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، میدان صاف ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا کہتے ہیں ہمارا خدا آنے والا ہے۔ یہ حضور سارا اٹھائیں گے ایک آدمی، کون بے میں تیرا خدا ہوں، نہیں میرا، تو میرا خدا نہیں، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، میں تیرا خدا ہوں نا، ہو کہیں گے نہیں تو میرا خدا نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ہوں گے حضرت خضر علیہ السلام، مار کے پھر دوبارہ زندہ کرے گا، وہ کہ تو میرا خدا نہیں، تو بے ایمان ہے۔ وہ بے ایمان اگر زندہ کر لے، یہ کوئی ایسی بات دکھا دے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے اس راستے میں کرامتوں سے ہٹ کے بڑی کرامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلافت یہ آدمی نہ کرے، موت آنے لگ جائے، آئے میرے محبوب کی ادا کچھ بھی چوک، رو رو کے آنکھیں خراب کرے۔ میں نے ایک شعر پڑھے، یاد نہیں ہے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، ان کا ایک منظوم دعا ہے، فارسی میں دعا ہے شعر، وہ کراچی سے ایک رسالہ ہے، اس میں حضرت علیم مرزا کی دعائیں ہیں، صدیق اکبر کی عربی میں دعائیں، شعر اشعار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یار، اللہ سے مخاطب کر دی، یار میں تیرے چراغ میں رو رو کے میں نے تو آپ سے بھی بچی سفید کر لی۔ ان کو تو اپنے محبوب کی فکر ہوتی ہے، میرے سے اتنا ہو گیا تو اس کی بھی نظر اپنے تک پھرتی ہے، ان کی نظر نہ اپنے پر ہوتی ہے نہ دنیا پر ہوتی ہے، کسی چیز پر نہیں ہوتی، ادھر نظر ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ تیرے مارنے کا جی میں کچھ بیٹھا ہوں، تیرے بیمار کرنے کا فیصلہ کیا جی میں کچھ بیٹھا ہوں۔ جب اللہ کی یہ مقام اللہ کے بزرگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ ان کو موت اور زندگی دونوں ایک جیسی لگتی ہے، ان کو بیماری اور دکھ ایک جیسا لگتا ہے، دکھ میں بھی کچھ نہیں، جیسے سکھ میں ہے کچھ اسی طرح دکھ میں، مگر مجد ثانی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں یہ لوگ دکھ میں اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے یار کا دکھ دیا ہوا، اور خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ اس پر انعام ملتا ہے، دکھ پر جب صبر کرتے ہیں تو درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ اس فکر میں دکھ کو بھی دکھ نہیں کہتے۔ دنیا میں بات آ گئی، بات ہو جائے جب کبھی نہیں تھی، میں چھٹی کرنے بیٹھا تھا، ایک خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت تھی، خاتون تھی، نوکر تھی کسی کی، جیسے زر خرید نوکری ہوتی ہے، زر خرید اسلام میں ہوتے ہیں نا، نوکر کی نوکری، اس سے بیچنے کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا مالک نے، تو اس بچی نے کہا حضرت مجھے بیچیں کسی آدمی کے ہاتھ بیچیں تاکہ میری زندگی خراب نہ ہو، کو پتہ نہیں کیسا سردار ہوگا مجھے ذلیل کرے گا خراب۔ تو سردار نے اربان صاحب نے کہا پھر آپ سوچ لیں، میں آپ کو 3-4-5 دن چھٹی دیتا ہوں، دیکھیں کون سا بندہ تمہیں اچھا لگتا ہو، میں اس کے ہاتھ میں بیچوں گا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین کی بڑی شہرت تھی اولیاء سے، ان کی خدمت میں گئی، وہاں خانقاہ پر شریف میں 3 دن ٹھہری، گھروں میں 3 دن کے بعد سب سے بہتر آدمی سمجھ کے گئی
جو اس کی کثرت کی بہتر سے بہتر آدمی جو اس کے ذہن میں معیار تھا وہ معیار پورا ہوا نہیں دیکھا ہوا، تو ٹھنڈا سانس لیا واپس آ رہی تھی، تو حضرت نے پوچھا بیٹی کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی میں تو حضرت آئی تھی اس مقصد کے لیے کہ مالک کو کہوں گی ان کے ہاتھ مجھے بیچ دے تاکہ میری زندگی اچھی ہو، لیکن ولیوں کی نشانی آپ میں کوئی نہیں۔ اب اندازہ لگا اس کے معیار کو، اس کی سوچ میں کتنا۔ ایک تو آپ کھاتے پیتے ہیں جیسے کیسا متفقہ آ گیا کھا لیے، چائے پی لیں گی، سوڈا پی لیں گی، بوتل پی لیں، ٹھنڈا پلائیں گے گرم پلائیں جی پلا دو۔ اب اتنی پرہیز ہم کرتے ہیں کہ پہلے بھائی گرم نہیں پینا چاہیے کیونکہ گرم کے اوپر ٹھنڈا جائز نہیں ہوتا، یہ ہماری حکمت ہے۔ ہاں البتہ ٹھنڈا پی کے پھر گرم یہ ہے کہ ٹھنڈا پی کے بیٹا گرم پی لیں گے، میں یہ پتا ٹھنڈا حلال تھا حرام تھا، یہ پرہیز ضرور کریں گے کہ گرم کے اوپر ٹھنڈا نہیں پیتے، یہ ہماری قابلیت کی حد ہے۔ جو کیسا مطلب آتا ہے نا وہی ہم دیکھتے ہیں، لنگر میں آپ حضرت وہی کھا لیتے ہیں۔ یہ بات بنی ہوگی شان کے مناسب نہیں، وہ کماتے ہیں کھاتے ہیں حلال رزق کھاتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہیں، ان دنوں میں میں نے آپ کو بیمار یعنی مشکل سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی ٹانگ میں درد نہیں سنا، کوئی بخار نہیں چڑھا، کوئی بیماری کا نام تذکرہ نہیں لیا گیا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تکلیفوں میں رہتے ہیں، یہ آپ کی نشانی ہے، سودہ حال آرام فرق لگتے۔ تیسری بات انہوں نے بتائی کافی دن کے بعد ہے، جب میں نے یہ بات پڑھی تھی تو بھول گیا، انہوں نے کہا بیٹی پھر ایک رات اور بھی ٹھہر۔ ہمارا بیٹی جو تیرے سوال تھے نا، ایک کا جواب تو یہ ہے دن کو میں مسلمانوں کی خدمت کرتا ہوں، آتے جاتے ہیں اللہ سیکھتے ہیں، رات کو میں جنگل سے لکڑی چن کے لاتا ہوں، وہ بیچتا ہوں، کچھ کی روٹی لاتا ہوں۔ اچھا دوسری بات جو آپ نے بیٹی کہی ہے نا جی، میں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں، 12 سال مجھے تھوڑا نکلا ہوا ہے یہاں پیٹ پر تھوڑا سا بڑا، یہاں جو تھوڑا نکلتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے، انہوں سارے لوگ آ جائیں گے کب سے ضروری سوراخ در سوراخ سوراخ فلمی ہو جاتی تھی۔ 12 سال مجھے ہو گئے، 12 سال بیٹی ہو گیا، میں سویا کبھی سو نہیں سکتا۔ یہ رضا الفضا کے کرتے ہوئے ذبح کیے ہوئے لوگوں جیسے مالک ان کا راضی ہوتا نظر آتا ہے اسی طرح کا۔ میں نے بیٹی کا بھی نام نہیں لیا، نہ وہ کی نہ ہاں کی، ہماری طرح جیسے ہم کرتے۔ میں 12 سال سے تکلیف ہو رہا ہوں، نیند تک میرے لیے جائز نہیں رہی۔ اس وقت کہنے لگی بیٹی حضرت پھر میں معذرت چاہتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی کیونکہ میں دیکھ نہیں سکی، اب میں مالک کو کہوں کہ ان کے ہاتھ مجھے بھیج دیں تاکہ باقی زندگی ان کے قدموں میں گزار۔ تو تکلیف جو ہے نا جواب کیا ان کو یہ بولتے ہیں، ان کو یہ لذت اتنی پیاری لگتی ہے کہ بیماری کا دکھ میں کیا آپ کرنے کے لیے بیٹھا تھا اب کہہ رہا تھا جب تعلق ہوگا نا، اور وہ تعلق ہوتا ہے وہ ذکر سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا ہے ان کی غلامی کے واسطے۔ کوئی نوکر چاہتا جو کسی بڑے کے پاس ہمیشہ سے رہتا اور رات دن شب رو جوتے اٹھانے کے لیے فلاں کام کے لیے، ان کو بلا وہ بلا سکتے ہیں، پوچھ سکتے یہ کون ہے؟ نہیں، یہ تو میرے سر کا غلام ہے۔ تو سر سے پاؤں کا رقص مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے، پھر یہ مقام ملتا ہے، یہ تعلق مضبوط ہو گیا، اور ادھر مصطفیٰ کریم سے تعلق جوڑتے جائیں ادھر خود جڑتا چلا جاتا۔ تو یہ تعلق ہونے کے بعد دل بنتا ہے، ان سے جب تعلق ہوا پھر دل میں خوف بھی ہوتا ہے، دل میں محبت بھی ہوتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے مرنے کا، پھر ان چیزوں سے خوف بھی لگتا ہے، اتنا خوف لگتا ہے اتنا کسی چیمٹیوں کو مطلب دینے سے بھی آدمی بےتاب ہو جاتا ہے، میرے پاؤں چوٹ ہی نکلی کہ جائے کہ بندہ مارا جائے۔
اس لیے انسان بننا پہلے ضروری ہے جی، انسانوں والا دل آئے. وہ دل نہیں نہ ہو جس میں احساس درد، وہ دل نہیں نہ ہو جس میں احساس درد. دیدہ بے نور ہے وہ چشم جو پرنم نہیں، وہ انی آنکھ ہے جیسے آنسو نہیں آتا. وہ دل بندے کا دل ہی نہیں ہے جس میں درد نہیں ہے. تو کائنات جیسے کہ قیامت کے قریب شکلیں باندروں کی بننے کی کچھ نہ کچھ، پورا راستہ نہیں آئے گا اللہ محفوظ. شکلیں انسانوں کی نہیں رہیں گی، لیکن یہ مصطفیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ضمیر کے لحاظ سے ہم بندے نہیں ہیں، لیکن شکلیں ان کی رحمت سے نہیں رہتی. ہم اپنوں کو چیر پاک کے کھانے والے ہوئے تو کتوں سے بدتر نہیں ہوئے. حضرت مرزا رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے بعد ساتھ سفر کر رہے تھے، کتا وہ گود میں لے کے بیٹھے. حضرت نے کوئی نفرت سے اظہار فرمایا تو کہنے لگے، خود اس نے کہا مولوی تم کتوں سے بہت گھبراتے ہو ڈرتے ہو، اسلام میں یہ ہے کتا یہ ہے، یہ بہت وفادار ہے. حضرت نے فرمایا بھائی وفادار تو ہے لیکن قوم کا دشمن. کتا کتے کو نہیں دیکھ سکتے. کوئی کتا باہر کا آ جائے تو دوڑتا اس کے پیچھے، ہوش بھی نہیں رہتا اس کو. فرمایا یہ اس میں ایسی بری خصلت ہے نا جی جو کسی جاندار میں نہیں. جاندار اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں، یہ بدتر قوم کا دشمن ہے، اس لیے یہ برا ہے. تو اس روشنی میں اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں انسانوں کے حق میں، قوم کے حق میں، برادری کے حق میں، بھائیوں کے حق میں، رشتے داروں کے حق میں کیسا ہوں، تو اگر میرے عقل ہے تو میں شیشے میں دیکھوں گا. میں مولوی صاحب اور حضرت صاحب باقی تو دو چار مریض رل گئے ہوں گے تو یہ زیادہ دماغ خراب کر چھوڑے. حضرت صاحب شالا جیندے رہو، کیوں تو دنیا جیندی پی. ہائے میں کیا دنیا کا پالو پال. وہ بہت بڑی ذات ہے، اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ کریم کے رابطے سے. جب ان سے اور ان سے تعلق ہو جائے پھر اس وقت بڑے ہونے کا خدشہ مٹ جاتا ہے. اس وقت ہر وقت مٹ کے مرنے کا پیار رہتا ہے. کہاں وہ نطفت گل، اور یار میں کتنے پہ ہو کتنے جنہیں میں نے کول بہا لے، میں کون پہ وہ کون. پھر جناب اپنی نفی نظر آتی ہے، ان کی عظمت کو دیکھ کے کر اپنی نفی اور اپنا آدمی میں کچھ نہ میں کسی وقت کسی آتے ہے. ہائے منت بنے کہ خدمت سلطان ہی کو نہیں. دل تو میرا آتا ہے میرے یار میرے کو آیا گیا سنیں تو میں انہوں نے گلا سنائی، لیکن یہ گلا یار ہوں کون سنتا ہے. ہاں یہ گلا تو کوئی مل بھی نہیں، کوئی قیمت بھی نہیں. خدمت بنے کہ منت بنے کہ خدمت سلطان ہی کو نہیں. اور تینوں اگر نوکر بنا لیا نے جی مینو تو تمہیں مسلمان سنوں کی توفیق نصیب کی، حضور کا غلام بنا لے. فرمایا منت من ہے کہ خدمت سلطان ہی کنی. احسان نہ کرے کر احسان نہ اطلاع کر جو میں بادشاہ کا خادم ہوں، میں بادشاہ کا خادم ہوں. ہوتا ہے احسان سمجھ جس تینوں نوکر بنایا. ورنہ یہ ہے درد دل کی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تے گیا مینو اور نہ کوئی تے میں گیا لکھ تینوں. اور یا اللہ تیرے جگہ سانو لبنا کوئی نہیں، تیرے محبوب جیسا سانو ملنا کوئی نہیں. سارے جیسے تو کہ روح میں بنے. اس وقت کوئی اگر نیکی کی توفیق نصیب ہو گئے تو نہ اچھے چکے ہو کرو تو سب میرا مٹن دیے مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا. اس مٹنے نو بھی نہ مٹنا مٹ مٹ جا فقیرا. میں مٹ گیا وہ فرمائندے نے حضرت عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر انہوں نے اس کے پیچھے مڑی گئی. فرمایا حق چار یار مولوی والا یار حق چار یاری نال ہے خلیفہ مریض مٹن کے بعد تین ملون میں مٹ گیا تو میں مٹ گیا کہ تین یہ پتا لگا تو تینوں مٹ گیا تو ان مٹنا تینوں اپنا پتہ ہی نہیں لگا میں مٹیا کہ نہیں مٹیا. اس واسطے جتنی محنت کی لوڑ ہے یار اس طرح جتنی محنت کی لوڑ ہے کہ اللہ مہربانی چکرے دباوے لا دے چکرے پہلے اپنے مرشد شہر کے سامنے مٹ کے تے مٹی ہو کے دکھا دے ہو تیرے
وہ قدمے کی مٹی ہونے والے نے جدو ویچتے یہ ابتدا پر کیا رشتہ یار رشتہ یہ ہاں کہ یہ بھی جو تیرے محبوب کی خوشبو آتی ہے جو سنت کی خوشبو آتی ہے یہ بیچارہ ودا ہے مٹدا تو قدمے چ رلتا ودا ہے انہوں کی یاری پالوں اچھا پھر میں دینے بھی آتے ہیں تو بول دیر بھی نہیں لگتی اصل مٹ کے مٹنا ہے جب مٹ کے مٹو گے تو دل روشن ہو جائے گی دل دین آپ ہی کرو خدا سے طلب یہ آنکھ دل کی آنکھ نہیں میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں فلاں جگہ یہ ہوا اگر میری دل کی آنکھ بھی روشن ہوتی تو پھر میں سوچتا یہ کیوں پورے جہان میں اندھیرا ہے میری آنکھیں نابینا ہو گئی ہے انہیں نظر کچھ نہیں آتا یہ ہو گیا کچھ نہیں پتا وہ ہو گیا کچھ نہیں پتا اگر آنکھ کھلی ہوتی اور میں حقیقت کی آنکھ سے دیکھتا تو مجھے یہ بھی لگتا کہ میرے اللہ یاد باللہ کہیں میرا رشتہ مصطفیٰ کریم سے ٹوٹ تو نہیں رہا پھر یہ فکر ہوتی مجھے نہ روٹی کی فکر ہوتی نہ دوسری ہوتی یہ فکر ہوتی میرا تعلق کہیں ان سے ٹوٹ تو نہیں روتے ہوئے راتیں بدر ہوتی اور مشقت کرتے ہوئے دن گزر جاتے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا بدلا تو دل کی آنکھیں عطا فرمایا تاکہ ہم دیکھ سکیں ہم کون ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا آخر کا اللهم انك عفو اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم امنا بالعفو والعافيه اللهم لا تكلنا اجمعين امين برحمتك يا رب بار تو عطا ہو زیارت رسول کی بولو الفت رسول کی